حضرات کبھی آپ نے استاد محترم شہنشاہ اشہر عزیز کی مبارک نبی کی ناز سماعت کر رہے تھے ممبر پاک میں خطیب ذوالفقار علامہ مولانا جمال احمد اللہ تشریف رکھتے ہیں 15 منٹ کا خطاب آپ حضرات ان سے سماعت کریں گے. اس کے بعد خصوصی خطاب خطیب ذوالفقار مفکر اسلام مبلغ اسلام خطیب شاعر حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب اللہ تعالی آپ حضرات سماعت کریں گے اور میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت علامہ مولانا جمال صاحب کی خوبصورت کے حوالے کے اور کتاب سے سماعت کریں گے. نعت کا شعر سماعت کرنے کے لیے بخت خطا کو جگاتے ہیں رسول عربی. بخت خطا کو جگاتے ہیں رسول عربی روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں رسول عربی. بخت خطا کو جگاتے ہیں رسول عربی روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں رسول عربی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے اس طرح لاج بچاتے ہیں رسول عربی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے اس طرح لاج بچاتے ہیں رسول عربی. منہ لگاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے منہ لگاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے اس کو سینے سے لگاتے ہیں رسول عربی. منہ لگاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے اس کو سینے سے لگاتے ہیں رسول عربی. کاش ایک روز کوئی ایسی خبر مل جائے کاش ایک روز کوئی ایسی خبر مل جائے جب تجھے طیبہ بلاتے ہیں رسول عربی. کاش ایک روز کوئی ایسی خبر مل جائے چل تجھے طیبہ بلاتے ہیں رسول عربی. آئیے حضرت علامہ مولانا مسلم عربی صاحب کا استقبال کیا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. منبر نور فضل الوفا استاذ القراء استاذ الحفاظ الحاج محمد احمد اشہر عزیز مبارک پوری صاحب ثناء مصطفیٰ جناب وسیع اللہ مجیدی صاحب حضرت مولانا محمد شریف صاحب معزز حفاظ کرام سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا ومأوانا وملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ واہ.
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں بدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا عزیزان قدر معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کے روح رواں اور خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب برکاتی مصباحی جامعہ شرعیہ مبارک ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میرے بعد استاذ محترم قاری اشہر عزیزی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت کا پرمغز اور اصلاحی بیانات کو سماعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت میں اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت، اور عالم میں ایسے عالم کتابوں میں لکھا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایسے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، ان کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت اجابت میں پیدا کیا، ہمیں امت دعوت میں نہ پیدا کیا۔ یہ اس کا بے قرار بے پناہ احسان ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اس دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,00,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے
جب بھی کسی نبی کو کسی قوم میں پیدا فرمایا تو اس کے احکامات کو اور اس کی شریعت کو اسی قوم اور اس قبیلے میں محدود. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے، ان کے یہ فضائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. آئیے دیکھیے میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حسین لمحات جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، وہ زندگی اسی زندگی کے صدقے میں ساری کائنات میں آئی ہے، انہی کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے انسانوں کا کیا حال تھا آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، علماء کی زبانی آپ تو پتہ چلے گا کہ وہی سرزمین عرب کی سرزمین جو پورے روئے زمین پر ایک محور کی حیثیت رکھتی ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مرکز کی حیثیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر تشریف لائے وہاں کے حالات ایسے ناگفتہ تھے کہ بیان سے باہر ہے. جب مطالعہ کیا جاتا ہے علماء کی زبانی ہم سنتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے واللہ اگر آپ یا رسول اللہ تشریف نہ لاتے تو پھر تو ہم سے ہمارے والدین کا احترام کیا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے بجا لانا ہے اور دیگر لباسات اور ضروریات زندگی جو ہے وہ ہم کیسے ادا کرتے. یا رسول اللہ یہ بے پناہ احسان ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں جینے کا طریقہ عطا فرما دیا. آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ کی سرزمین پر تشریف فرما رہے اور 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے وہی مکہ والے وہی قبیلے قریش کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معزز شریف اور صادق اور امین کہا کرتے تھے. مگر ایک وقت ایسا آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو تمام مکہ کے لوگ جو آپ کے گرویدہ تھے، جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی تکریم کیا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ کے اشارے پر حکم کو بجا لایا کرتے تھے، مگر کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. متنفر ہو کے آپ سے بغاوت کر بیٹھے اور بات یہیں تک ختم نہ ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی جو 40 سال کے بعد جو 53 سال کی زندگی جو آپ نے گزاری ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور 40 سال سے پہلے زندگی گزاری ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور 53 سال کے بعد جو 63 سالہ زندگی آپ نے تمام امت کے سامنے رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے.
میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہی مکہ کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے قریش کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آپ کے لیے حد یہ ہو گئی کہ آپ پر جان لیوا حملہ اور سازشیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ایسا آیا کہ 53 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنے وطن کو، اپنے مولد شریف کو آپ خیرآباد کہہ دیتے ہیں اور ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کی وادیوں سے گزر رہے تھے تو اسی خانہ کعبہ پر نگاہ ڈال کر کے کہا تھا، اے خانہ کعبہ مجھے بہت عزیز ہے، اگر مجھے لوگوں نے مجبور نہ کیا ہوتا اور یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن شریف کی اور آپ کے شہر کی اللہ رب العزت کی قسم فرماتا ہے اور قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی بھی قسم فرما رہا ہے اللہ رب العزت۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم مدنی زندگی کو اپنا لیں اور مدنی زندگی ہی ہمارے لیے کامیابی کا محور اور مرکز ہے اور ہمارے لیے وہی ضامن ہے۔ نہیں مسلمانوں، رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے معیار ہے، 63 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جہاں جیسے حالات ہو، جہاں جس طریقے کی بات ہو، اسی انداز سے اسی طریقے سے پیش کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ہجرت کا 6واں سال تھا، معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینہ میں، دوسری ذوالقعدہ کے مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور ادھر مکہ کے رہنے والوں کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنے ہمراہ 1400 لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بڑی تشویشناک خبر تھی، اہل مکہ نے ایک سنگٹھن کیا اور مجلس مشاورت قائم کی اور لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کو مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ مسلمانوں، غور کا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ اکرام احرام کی حالت میں آپ تشریف لائے اور گھر سے کچھ دستے رسول اللہ کے تعاقب کے لیے نکل پڑے کہ ہم انہیں مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے، جن میں سے خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، یہ بھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ لوگ دستہ لے کر کے رسول اللہ کے لیے نکل پڑے۔ مگر قربان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور حکمت بھی عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ہوئی اور معلوم ہوا کہ لوگ تعاقب کے لیے نکلے ہیں، مین شاہرہ سے ہٹ کر کے آپ مقام حدیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر ایک دھواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے افراد تھے؟ 1400 لوگ تھے۔ تمام لوگوں نے اپنے ضروریات کے لیے اس کنویں سے پانی حاصل کیا اور کنویں کا پانی خشک ختم ہو گیا۔
توجہ کا طالب ہو مسلمانوں، ذرا اندازہ لگا رسول اللہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا اور آپ کو مطلع کر دیا گیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے قافلے میں آخری پانی ہے، یہ پیالے کا جو پانی ہے یہ آخری ہے، اب قافلے میں پانی نہیں ہے اور کنواں بھی خشک ہو چکا ہے اور بھی ہمیں ضروریات ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی پینا ہے، مویشیوں کو پلانا ہے، یہ ضروریات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا، ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پانی ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قافلے میں پانی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مقدس اس پیالے میں رکھ دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اب تم پانی پیالے سے نکالتے رہو اور پیتے رہو۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیالے میں اپنا دست اقدس رکھا تو جو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے دست آئے اقدس سے بے بس جو انگلیاں ہیں انگشتائے مبارکہ ہے ان سے پانی کے فوارے جاری ہو رہے ہیں اور اس کی نقاشی کرتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا خوب فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں بھیس پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہی پر ظاہر تھا جس کی نقاشی حضور اعلیٰ حضرت نے فرمائی شیر کے اور ادھر مقام حدیبیہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام ہے اور ادھر خبر دی گئی جائزہ لینے کے لیے کہ جائیں دیکھیں کہ مکہ کے رہنے والوں کا کیا جب بدیل بن مرقع نام کے ایک شخص جو قبیلے بنی سلیف سے تعلق وہ گئے اور دیکھا قبیلے بنی خزاعہ سے تعلق رکھتے تو گئے دیکھا کہا یہ آ کر خبر دی کہا مکہ والے آپ حدود مکہ میں داخل نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مصلحت اور حکمت کا اظہار فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہر مکہ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے اور لوگ مطلع فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ قتل و قتال کے ارادے سے نہیں بلکہ وہ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں۔ کہا ہم ہرگز نہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ کے حدود میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اے عثمان تمہارے لیے اجازت ہے، یہاں بھی اس کے قائم مسلمانوں آج ہر کوئی یہ سوچتا ہے، آج تو لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر امام غلط، میں ایک بات امام غلط مقتدی پرہیزگار ہو، با ایمان ہو، علم کی کمی اور نادانی غفلت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں امام کی نماز ہمارے ساتھ ہے، ہماری نماز ہمارے ساتھ ہے، ہم اگر صحیح ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور دیکھو عشق کیا کہتا ہے کہ جب امام کے بغیر حضرت عثمان غنی سے کہا گیا اے عثمان تمہارے لیے اجازت ہے، تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو اور تم عمرہ کر کے جا سکتے ہو۔
عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی نے اس وقت تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا اے مکہ کے لوگوں سنو میں بغیر رسول اللہ کے میں عمرہ نہیں کر سکتا اور اسی بات پر لوگوں نے اور مکہ سے نکلنے نہیں دیا اور ادھر افواہ غلط خبر کی حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا ایک درخت کے نیچے اور پھر اس کے بعد بیعت تم لوگ میرے ساتھ وفاداری اور جانثاری کی بیعت کرو اللہ اکبر مسلمانوں اسی کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو دوسرے دست اقدس پر رکھا اور کہا یہ عثمان غنی اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح ذرا غور و فکر تو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست اقدس کو عثمان غنی کے ہاتھ قرار دیا تو اس وقت سے جب عثمان غنی کو معلوم پتہ چلا اس وقت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ کو کبھی بھی شرمگاہ کے قریب یہ محبت حضرت عثمان غنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں جیسا موقع ملے اور جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں پر رسول اللہ کے اسوہ کو اپنانا چاہیے ان کی طرز زندگی کو اپنانا چاہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ